أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ ہمارا درس و گفتگو اور جو ہماری بحث ہے وہ چل رہی ہے اللہ عز و جل کی عدالت کے بارے میں۔ اس سلسلے میں بہت سی باتوں کو گزشتہ دروس میں بیان کیا جا چکا اور آج اس سلسلے کا ہمارا 5واں درس ہے، جس میں آفات و مشکلات کے فلسفے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے کہ جو آفات اور مشکلات آتی ہیں ان کا کیا فلسفہ ہے، ان کا کیا مقصد ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یا کیا ان کا بھی کچھ فائدہ ہے، کیا ان سے بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی کوئی فائدہ ممکن ہے، یہ کس لیے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے، کیا یہ صرف اور صرف شر ہے، برائی ہے یہ، یا ان کا کوئی فائدہ بھی ہے، یا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ سب ہم اس درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آفات و مشکلات کے فلسفے کے بارے میں جہاں تک ناگوار حادثات اور آفات کی مشکل کا تعلق ہے، یہ بہت سے بحث توحید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے قابل غور مشکل ہے۔ یعنی جہاں تک ناگوار حادثات، یعنی جو حادثات غیر خوشگوار ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، اور آفات کی مشکل کا تعلق، یہ بہت سے بحث توحید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے قابل غور مشکل ہے۔ یہ جو مشکل ہے، ایک ایسی مشکل ہے کہ جو قابل غور ہے، لہذا ہم مجبور ہیں کہ دوبارہ ایک اور انداز سے اس کا تجزیہ کریں اور اسی آفات کی بحث کو آگے بڑھائیں۔ صحیح؟ یعنی یہ ہمارا چوتھے درس میں بھی یہ چیز، اس کا مطلب گزر چکی ہے۔ صحیح؟ بس یہ دیکھیں، چوتھے درس میں تقریباً انہی باتوں کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ گزشتہ درس میں بھی ہم نے تقریباً اسی طرح کی گفتگو کی تھی اور انہی تمام باتوں کو بیان کیا تھا، اسی لیے ہم اس کو یہاں پر تھوڑا بیان کر کے سرعت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ میں، ذہن میں وہ باتیں کسی حد تک موجود ہیں جو ہم نے گزشتہ درس میں بیان کی تھی، اور تقریباً ان کو دوبارہ یہ وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بیان انہوں نے یہاں پر کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 5، یعنی 4 چیزیں اس کی بیان ہو چکی۔ 5واں جو ہے وہ اس سلسلے کی جو 5ویں کڑی ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات اور نشیب و فراز زندگی، مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں۔ کیا عنوان ہے؟ مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز نہیں، اونچائی نیچائی، اتار چڑھاؤ انسان کی زندگی میں، کبھی انسان جو ہے وہ خوش ہے، کبھی غمگین ہے، کبھی جو ہے وہ صحت مند ہے، کبھی مریض ہے، کبھی جو ہے وہ مالدار ہے، کبھی فقیر ہے، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں اور آتی رہتی ہیں۔ تو یہ اس بارے میں یعنی 5واں عنوان انہوں نے یہ دیا ہے کہ مشکلات اور نشیب و فراز زندگی کو روح عطا کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں شاید بعض افراد کے لیے اس مسئلے کا ادراک مشکل ہو۔ ادراک یعنی اس کا سمجھنا، اس کا حاصل کرنا۔ شاید بعض افراد کے لیے، بعض لوگوں کے لیے اس مسئلے کا ادراک مشکل ہو کہ اگر خدا کی عنایات اور نعمتیں دائمی اور پے در پے ہوں، یعنی مستقل ہوں، کنٹینیو، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی انتہا کے چلتی رہیں بس یہ، تو اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کھو دیتی ہیں۔ یعنی بعض افراد شاید اس مسئلے کو درک کرنے میں، یعنی درک کرنا ان کے لیے مشکل ہو، سمجھنا مشکل ہو یہ بات کہ اگر اللہ عز و جل کی نعمتیں ہمیشہ ایک مثلا انسان کی زندگی میں وہ نعمتوں کو اپنی زندگی میں حاصل کرتا رہے اور نعمتیں اس پر آتی رہیں، تو اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کو یہ نعمتیں کھو دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں۔ یعنی جب مستقل آتے رہیں گے، ایک انسان مریض ہوا ہی نہیں تو اسے کیا پتہ صحت کیا ہوتی ہے،
ایک انسان مریض ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو صحت ہی صحت ہے اس کے یہاں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مرض کیا ہوتا ہے. جب اسے یہ پتہ نہیں مرض کیا ہوتا ہے تو اسے یہ بھی ساتھ میں پتہ نہیں صحت کیا ہوتی ہے. کیونکہ مرض ہوتا، کبھی بیمار ہوتا تو پھر وہ محسوس کرتا کہ صحت اتنی بڑی نعمت ہے، صحت اتنا بڑا لطف الہی ہے، صحت جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. تو اگر انسان یا کوئی فقیری کسی نے زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو اب اسے مالداری کا مزہ کیا، جب اسے فقیری دیکھی نہیں ہے، بچپن سے شروع سے آخر تک مالدار رہا، کبھی فقیری دیکھی نہیں ہے، تو اسے حقیقت میں مالداری کا بھی لطف نہیں آ رہا ہے اور لطف نہیں آئے گا اسے. آج یہ ثابت ہو چکا کہ اگر ایک چیز کو ایک کمرے کے درمیان میں رکھ دیا جائے اور اس کے چاروں طرف سے اس پر طاقتور قسم کے آلات کے ذریعے روشنی ڈالی جائے اور وہ چیز اور کمرہ بھی مکمل طور پر صاف اور دائرے کی شکل میں ہو تو اس چیز کا ہرگز مشاہدہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کو مخالف چیز سے اس کا سامنا نہیں پڑا ہے، کسی انسان کو کسی مخالف چیز کا یعنی نعمت کے مقابلے میں مثلا مالداری کے مقابلے غربت اس نے نہیں دیکھی ہے، اس کی مقابل نہیں دیکھی ہے، صحت دیکھی ہے، مرض بیماری نہیں دیکھی ہے، تو اسے اس کی بھی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، اس کی صحت کا مالداری کا بھی اندازہ نہیں ہوگا. کیونکہ ہمیشہ جسم کا مشاہدہ اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب روشنی کی وجہ سے اس کا سایہ پیدا ہو، ورنہ سایہ کی عدم موجودگی میں اس کا مشاہدہ ممکن نہیں ہے. زندگی کی نعمتوں کی قدر و قیمت بھی مشکلات کی کمی اور زیادتی کے سایوں کے بغیر قابل مشاہدہ نہیں ہے. یعنی جو نعمتیں آپ کو زندگی میں حاصل ہو رہی ہیں ان کی قدر و قیمت بھی مشکلات کی کمی اور زیادتی کے سایوں کے بغیر قابل مشاہدہ نہیں ہے. جب آپ کی زندگی میں پریشانی آئے گی، مشکل آئے گی، تو آپ کو آسانی کا لطف آئے گا، آپ کو آسانی کے مزے کا پتہ چلے گا. جب فقیری آپ نے دیکھی ہوگی تو مالداری کے مزے کو آپ اچھی طرح درک کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے. اگر آپ نے مرض دیکھا ہو، بیماری سے آپ اٹھے ہوں، تو اب آپ صحت کا لطف کو صحیح طریقے سے حاصل کر پائیں گے اور سمجھ پائیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام عمر انسان امراض سے بچا رہے یعنی بیمار ہی نہ ہو تو وہ صحت و سلامتی کی لذت کا احساس نہیں کر سکتا. صرف ایک رات کے سخت بخار اور شدید سر درد کے بعد جب انسان صحت یاب ہو کر سلامتی کا شیرینی ذائقہ چکھتا ہے نا، یعنی ایک رات کوئی رات انسان کو بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تیز، اور اب جو صبح کو وہ ٹھیک ہوتا ہے، یعنی وہ سلامتی اور صحت کا کیا چکھتا ہے، شیرین ذائقہ چکھتا ہے. کہ پھر جب بھی اسے اپنی وہ بیماری والی رات یاد آتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ صحت و سلامتی جیسا کیا گوہر بے مثال اس کے پاس ہے. کیا احساس ہوتا ہے کہ صحت و سلامتی جیسا گوہر نیاب کیا اس کے بے مثال لاجواب کیا اس کے پاس ہے ایسا. کیونکہ وہ ایک رات بیمار رہ چکا، وہ ایک رات درد سے جھوج چکا، ایک رات درد سے پریشان ہو چکا. تو اب جب وہ صحت مند ہو گیا تو اب اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیا اس کے پاس صحت اور سلامتی جیسا گوہر بے مثال ہے. در حقیقت زندگی میں یکسانیت، حتیٰ کہ معیار زندگی کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، انسان کو تھکاوٹ کا احساس دیتے ہوئے بے روح کر دینے والی ہے. یکسانیت یعنی اتار چڑھاؤ ضروری ہے. ایک سی زندگی گزر رہی ہے کسی انسان کی تو اسے کیا معلوم دوسری چیز کا. جب وہ ایک سی زندگی گزار رہا ہے، ایک ہی طریقے پر اس کی زندگی گزر رہی ہے، اس نے فقیری دیکھی ہی نہیں ہے، اس نے بیماری دیکھی ہی نہیں ہے، تو اسے جو ہے صحت کا کیا احساس ہوگا. اس نے فقیری دیکھی نہیں ہے تو اسے مالداری کا کیا احساس ہوگا. صحیح ہے. تو لہذا اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز یہ خود یعنی سبب بنتے ہیں احساس دلانے کا، احساس کا سبب بنتے ہیں. بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جو افراد ایک اعلیٰ معیاری اور ہر قسم کے رنج و مشکلات سے خالی زندگی گزارتے ہیں وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں یا ہمیشہ اپنی زندگی سے شاکی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی طرح پر چل رہے ہیں. صحیح ہے. اب انہوں نے دیکھا نہیں دوسرا رخ زندگی کا، ایک ہی طریقے سے زندگی دیکھی ہے. آپ کو کوئی بھی ایسا معمار نہیں ملے گا جو باذوق ہوتے ہوئے
ایک بہت بڑے اور خوبصورت ہال کی دیواروں کو جیل کی دیواروں کی طرح صاف اور ایک جیسی بناتے، پلین بناتے، بلکہ اس میں نقش و نگار بنائے جاتے ہیں، نشیب و فراز اس میں ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، جبھی تو اچھی لگے گی بلڈنگ جو ہے، جبھی تو کمرہ اچھا لگے گا۔ اگر ایک جیسا کمرہ بنا دیا تو پھر کہاں اس میں جو ہے وہ خوبصورتی کہاں سے آئے گی، کیسے جو ہے وہ اچھا لگے گا؟ یعنی اس کے جو نقش و نگار ہیں کہیں سے مثلا دیوار کے اوپر اٹھاؤ ہے، کہیں مثلا جو ہے وہ دیوار کے اندر بنائے گئے ہیں، تو اس سے جو ہے کمرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ وہ حال کی دیوار کو نشیب و فراز اور پیچ و خم، یعنی پیچ و خم اور اتار چڑھاؤ اس کے ذریعے سے خوبصورت شکل میں تعمیر کرتا ہے۔ جو سمجھدار انجینئر ہے یا جو باذوق انجینئر ہے، باذوق معمار ہے، وہ دیواروں کو پلین نہیں چھوڑے گا بلکہ اس میں نقش و نگار بنائے گا، پیچ و خم کے ساتھ، ٹیڑھے بینکے لگے ہیں، کبھی ادھر کو کوئی ادھر کو اور کوئی نیچا کہیں اونچا، تو اسی سے تو خوبصورتی پیدا ہوگی دیوار کے اندر۔ کہہ رہے ہیں یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے، یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ سوال، پہاڑوں کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل اور سانپ کی مانند بل کھاتے ہوئے چھوٹے بڑے درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہروں کا منظر اس قدر دلکش اور خوشنما کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یکسانیت کا نہ ہونا ہے۔ یعنی آپ پہاڑی علاقوں میں جب آپ جائیں گے، مشاہدہ کریں گے، تو آپ کو کہیں ٹیڑھی بیچی نہریں ملیں گی، ادھر گھوم گئی ادھر گھوم گئے، چھوٹے چھوٹے نالے میں نہریں، جھرنے، صحیح ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں جن میں پانی بہ رہا ہے، ادھر کو گھوم گئی ادھر کو مڑ گئی ادھر کو ہو گئی، صحیح، کیا مثلا جو ہے وہ کہ اونچائی ہے کہ نیچائی ہے، تو یہ اونچائی اور نیچائی اور یہ گھوم اور پیچ و خم جو ہیں یہ سب ان علاقوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ دور دور سے لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں، وہاں دور دور سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ اگر وہ ایسا ہی بالکل صاف ستھرا جنگل اور میدان ہو تو وہاں لوگ کیوں جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی انسانی اس بات کو چاہتا ہے کہ یکسانیت بہتر، ہاں یکسانیت اگر ایک صحیح ہو، یہ میدان ہے سامنے جنگل ہے مثلا فرض کیجئے، تو اسے کون دیکھے؟ سب میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے مثلا۔ لیکن اگر پہاڑ ہیں، کچھ پہاڑ پیچھے کو ہیں، کچھ پہاڑ ادھر کو ہیں، کچھ ادھر کو ہیں، کچھ اونچے ہیں کچھ نیچے ہیں، کچھ مثلا جو ہے وہ ان کے درمیان سے نہریں یا جھرنے یا نالیاں نکل رہی ہیں مثلا پانی کی، جس میں خوبصورت صاف ستھرا پانی بہ رہا ہے، ٹھنڈا پانی بہ رہا ہے، تو وہاں ہریالی ہے مثلا، تو لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ انسانوں کی آنکھیں اور ذہن اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ دنیا اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں پھیلے ہوئے جنگل اور سانپ کے مانند بل کھاتے ہوئے چھوٹے بڑے درختوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی نہروں کا منظر اس قدر دلکش اور خوشنما کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یکسانیت کا نہ ہونا ہے۔ جبھی تو وہ دلکش بنے ہیں، جبھی تو لوگوں کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ چٹیل میدان ہوتے تو کون دیکھنے آتا؟ ان کے پیچ و خم لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، ان کے نشیب و فراز لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، وہاں کی اونچائی نیچائی لوگوں کو اس بات کی طرف اکسا رہی ہے کہ ان علاقوں کا مشاہدہ کیا جائے، ان علاقوں کو دیکھا جائے، ان مناظر کو دیکھا جائے۔ نظام شمسی اور شب و روز کی آمد و رفت کہ جس کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہوا ہے، انسانی زندگی سے یکسانیت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ کبھی رات ہے کبھی دن ہے، ہاں کبھی دن ہے کبھی رات ہے، یہ سب کیا ہے؟ یعنی یکسانیت کو دور کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ اگر سورج آسمان کے ایک ہی گوشے میں رہے اور ہمیشہ زمین کے ایک ہی حصے پر اپنی ضوء افشا کرتا رہے، ایک ہی حصے میں روشنی دیتا رہے اور اس میں کوئی بھی تبدیلی واقع نہ ہو اور نہ ہی اس خطے پر رات کا طلائی پردہ آئے، تو ایسی صورت میں دیگر اشکالات کے علاوہ تمام انسان بہت کم مدت میں اکتا جائیں گے۔ یعنی اگر رات نہ ہو، دن نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، اجالا نہ ہو، روشنی نہ ہو، صحیح ہے، اور بس ایک سا ہی سب معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے، تو لوگ بہت جلدی اکتا جائیں گے۔ لوگوں کے ذہن اس کو بہت جلدی جو ہے وہ قبول کرنے سے منع کر دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کے پیش نظر ان تمام باتوں کے پیش نظر ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ کم از کم زندگی کی مشکلات اور حوادث کے ایک حصے کا فلسفہ
یہ ہے کہ وہ باقی زندگی کو نہ صرف روح عطا کرتا ہے بلکہ اسے شیریں اور قابل تحمل بھی بنا دیتا ہے. شیریں میٹھا یعنی قابل تحمل اور میٹھا بنا دیتا ہے. نعمتوں کی قدر و قیمت کو آشکار کرتا ہے اور انسان کے لیے یہ امکان پیدا کرتا ہے کہ وہ ان تمام نعمتوں سے زیادہ بہرہ مند ہو سکے. یہ تھا پانچواں. اب اسی سلسلے کی چھٹی مثلا جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں. یہ صاحب کتاب نے بیان کی ہے. کہنے نمبر 6 خود ساختہ. تو نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس یہی ہے جو صاحب کتاب اس درس میں بتانا چاہتے ہیں. پانچویں درس میں وہ یہ ہے کہ مشکلات اور نشیب و فراز انسان کی زندگی کو روح عطا کرتے ہیں. یعنی اگر انسان مشکلات سے نہ گزرے تو اسے آسانیوں کا ذائقہ نہیں آئے گا, اسے آسانیوں کا مزہ نہیں پتہ چلے گا. اگر انسان کی زندگی ایک سی چلتی رہے, انسان کی زندگی میں مالداری ہو, جو مالداری اچھی چیز ہے لیکن وہ فقیری اس نے نہ دیکھی ہو, تو اب اسے اس مالداری میں لذت اور مزہ نہیں آئے گا کیونکہ فقیری دیکھی نہیں ہے. اگر ایک انسان صحت پر ہی چلتا رہے, صحت رہے, بیماری اس نے دیکھی نہ ہو, تو اسے صحت کے مزے کا احساس نہیں ہوگا. صحت کے مزے کو درک اچھے طریقے سے کماتا ہوگا نہیں درک کر پائے گا, صحت کا مزہ نہیں لے پائے گا. اسی وقت پہ صحت کا مزہ جو ہے وہ اسے محسوس ہوگا جب وہ بیماری سے اس نے مقابلہ کیا ہو. صحیح. تو لہذا دنیاوی زندگی میں بھی آپ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مثلا انہوں نے مثال دی کہ ایک معمار کسی عمارت کو بناتا ہے تو جب کسی کمرے کو بنائے گا تو ایک اچھی بلڈنگ اور اچھے مثلا جو ہے وہ عمارت کو بنانے کے لیے ایسی دیواریں اس میں نہیں بنائے گا, ایسے کمرے نہیں بنائے گا جیسے جیل کے کمرے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں وہ نقش و نگار بنائے گا. پیچ و خم اس کے اندر ہوں گے, دیواروں کے اوپر نقش و نگار ہوں گے, کہیں اونچائی کہیں نیچائی ہوگی تاکہ نقشہ بن سکے اور اچھا خوبصورت لگ سکے. اسی طریقے سے آپ پہاڑوں کے درمیان جو اللہ عز و جل نے بنائے ہیں ان علاقوں میں آپ جائیں دیکھیں کہ جو علاقے مثلا پہاڑوں کے علاقے ہیں, کہیں اونچائی ہے کہیں نیچائی ہے, پیڑ کھڑے ہوئے ہیں, ہرے بھرے ہیں, انہی کے درمیان سے مثلا جو ہے وہ بل کھاتی ہوئی نہریں نکل رہی ہیں یا جھرنے ہیں یا نالیاں پانی کی صاف ستھرے پانی کی نالیاں بہ رہی ہیں. تو وہی چیز تو لوگوں کو اکسا رہی ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں. جو پہاڑی علاقے ہیں جو ان کو ٹورسٹ علاقے بنا دیا گیا, یعنی وہ علاقے سیاحی علاقے ہو گئے, گھومنے کے علاقے ہو گئے, لوگ وہاں گھومنے آتے ہیں, لوگ وہاں ذہن کو اپنے فریش کرنے کے لیے آتے ہیں, صاف کرنے کے لیے آتے ہیں, سکون دینے کے لیے آتے ہیں, کیونکہ وہ مناظر اچھے ہیں. لیکن وہ مناظر اچھے کیسے بنے ہیں؟ بالکل چٹیل میدان سے بنے ہیں نہیں, بلکہ اونچائی اور نیچائی سے بنے ہیں, بلکہ بل کھانے سے بنے ہیں, پیچ و خم سے بنے ہیں, کہ ٹیڑھا کے بیٹا کے سیدھا کے ایسے کے ویسے, اس طریقے سے جو ہے وہ جا کے وہ اللہ تعالی نے ان کو بنایا ہے, تیار کیا ہے. صحیح ہے. تو وہ خوبصورت بنے ہیں, تو خوبصورت بنے ہیں تو ان کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو گویا خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بالکل ایک سا نہ ہو, بلکہ اس کے اندر پیچ و خم بھی ہونے چاہیے, اونچائی نیچائی بھی ہونی چاہیے, اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے. تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں بھی اگر پیچ و خم نہیں ہے, اتار اور چڑھاؤ نہیں ہے, اونچائی نیچائی زندگی میں نہیں ہے, تو وہ زندگی بھی بے روح سی ہو جاتی ہے, بے مزہ سی ہو جاتی ہے. وہی مانا کہ اسے جب بیماری دیکھی نہیں ہے تو صحت کا کیا مطلب, اس صحت کے مزے کا کیا پتا. جب اس نے غربت دیکھی نہیں, فقیر دیکھی نہیں, تو مالدار کے مزے کا کیا پتا. جو انسان غربت دیکھ چکا وہ اگر مالدار ہوتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کا مزہ وہ لیتا ہے, اسے وہ مزہ درک کرتا ہے کہ یہ مالداری ہے اور وہ فقیری تھی. جو بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے صحت کا مزہ. لیکن اب زندگی ایسی چلتی رہے گی تو پھر اس میں مزہ نہیں پیدا ہوگا, وہ درک نہیں کر پائے گا. تو لہذا آج کے درس میں صاحب کتاب نے یہی بیان کیا ہے. انشاءاللہ اسی سلسلے کا پانچویں مثال یا پانچواں حصہ چھٹا حصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.